بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 1 دسمبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے نتیجے میں بھارت اور امریکہ میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ پاکستان میں گزشتہ 4 ماہ کے مقابلے میں آج اموات کی تعداد سب سے زیادہ رہی، لیکن اجتماعی مقامات پر پھر بھی SOPs کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا، جس سے وائرس کے بڑھنے کا مزید خطرہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شہید محسن فخری زادے کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل شہید فخری زادے کے بہیمانہ قتل کا ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پروازوں کو سعودی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ، پیلٹ گنوں اور آنسو گیس کی شیلنگ سے گزشتہ ماہ نومبر میں 97 کشمیری شدید زخمی ہوئے ہیں۔ فرانس کی مسلم کونسل رواں ہفتے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کرنے جا رہی ہے تاکہ ملک بھر کے اماموں سے دستخط کروانے کے لیے چارٹر آف ریپبلیکن ویلیوز یا جمہوری اقدار کے چارٹر میں موجودہ نکات کی تصدیق کی جا سکے۔ امریکی بحریہ کے ایک ریٹائرڈ اسپیشل آپریشن کمانڈر نے کہا ہے کہ سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل پر ایران کی جوابی کارروائی یقینی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے اعلان کیا ہے کہ یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ، جارحیت اور بربریت کے نتیجے میں اب تک 2 لاکھ سے زائد بچے اور مرد خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں آسٹریلیائی اسپیشل فورسز کے جنگی جرائم سے متعلق متنازع رپورٹ کے بعد غیر ملکی اخبار نے آسٹریلیائی فوجیوں کی تصویر شائع کی ہے کہ جس میں وہ ہلاک ہونے کے بعد ایک طالبان رکن کی مصنوعی ٹانگ سے مذاق کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے برخاست شدہ ڈائریکٹر، جنہوں نے 2020 کے انتخابات میں سالمیت کی تصدیق کی تھی، ان کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی صدارتی مہم کے وکیل نے کہا کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ انتخابات منصفانہ ہیں، اسے پھانسی دے دینی چاہیے۔ یمنی قومی نجات حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ نے آج یمن کی آزادی کے دن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یمن پر ریاض اور ابوظہبی کے حملے نے ان کی صہیونیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ایک سعودی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ سعودی حکام نے شہر قطیف میں ایک مسجد کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا، جہاں شہید نمر نے شہید ہونے سے پہلے خطبہ دیا تھا۔ ایران کی پارلیمنٹ نے ملک کے جوہری پروگرام کو مزید تیز کرنے کے بل کی منظوری دے دی ہے، جس میں ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی حکمت عملی کا بھی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے نتیجے میں بھارت اور امریکہ میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ پاکستان میں گزشتہ 4 ماہ کے مقابلے میں آج اموات کی تعداد سب سے زیادہ رہی، لیکن اجتماعی مقامات پر پھر بھی SOPs کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا، جس سے وائرس کے بڑھنے کا مزید خطرہ ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,35,89,300 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس مہلک وائرس سے ہلاکتیں 14,73,920 ہو گئی ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں ہے، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ پاکستان بھر میں بھی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں، فعال کیسز کی تعداد 49,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 66 افراد کورونا کے باعث جان سے دھو بیٹھے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے باوجود اجتماعی مقامات پر SOPs کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا، جس سے وائرس کے مزید بڑھنے کے امکانات ہیں۔ پاکستان کے شہریوں سے SOPs پر عمل درآمد کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کی جان کی حفاظت ہم خود کر سکیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شہید محسن فخری زادے کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل شہید فخری زادے کے بہیمانہ قتل کا ذمہ دار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے شہید محسن فخری زادے کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل شہید فخری زادے کے بہیمانہ قتل کا ذمہ دار ہے۔ خطیب زادے نے شہید فخری زادے کو ایرانی جوانوں کے لیے بہترین اسوہ، نمونہ عمل اور رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہید فخری زادے نے اپنا خون پیش کر کے ملک اور قوم کو مزید استحکام اور انسجام عطا کیا ہے۔ خطیب زادے نے کہا کہ شہید فخری زادے کے بہیمانہ قتل کی دنیا کے کئی ممالک نے مذمت کی ہے، جن میں شام، افغانستان، عمان، کویت، قطر، آذربائیجان اور فلسطینی تنظیم حماس شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کے گستاخانہ اور دہشت گردانہ اقدامات میں اضافہ ہوا ہے اور ایران یقینی طور پر اپنے شہیدوں کا سخت انتقام لے گا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پروازوں کو سعودی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی حکومت نے امریکی دباؤ میں آ کر بالآخر متحدہ عرب امارات جانے والی اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت نے سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کے لیے امریکی حکومت سے رابطہ قائم کیا اور امریکہ سے اس سلسلے میں مدد کی درخواست کی، جس کے بعد وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کوشنر نے سعودی حکام سے بات کی۔ اس کے بعد سعودی حکام نے اسرائیل کو سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ سعودی حکام اور اسرائیل کے درمیان اس سے قبل خفیہ تعاون جاری رہا ہے، جو اب آشکار ہو چکا ہے۔ سعودی حکمرانوں نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور وہ خود بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والے ممالک کی صف میں کھڑے ہیں۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ، بیلٹ گنوں اور آنسو گیس کی شیلنگ سے گزشتہ ماہ نومبر میں 97 کشمیری شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نومبر میں 15 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شہداء میں سے ایک کشمیری نوجوان کو حراست میں اور 4 کشمیریوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ اس عرصے میں بھارتی فورسز کی فائرنگ، پیلٹ گنوں اور آنسو گیس کی شیلنگ سے 97 کشمیری شدید زخمی ہوئے اور 31 افراد کو کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، جن میں سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ مقبوضہ وادی میں گزشتہ ماہ قابض بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیری خواتین سے بدسلوکی کے 7 واقعات پیش آئے اور ایک گھر کو تباہ کیا گیا۔ انٹرنیشنل فورم جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس جموں کشمیر کے چیئرمین محمد احسن اونتو نے وادی میں بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر خطے میں مداخلت اور بے گناہ کشمیریوں کی شہادتوں کی تحقیقات کے لیے زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ بھارت کی رکنیت معطل کر کے اور اس پر پابندیاں عائد کرے۔ فرانس کی مسلم کونسل رواں ہفتے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کرنے جا رہی ہے تاکہ ملک بھر کے اماموں سے دستخط کروانے کے لیے چارٹر آف ریپبلیکن ویلیوز یا جمہوری اقدار کے چارٹر میں موجودہ نکات کی تصدیق کی جا سکے۔ حکومت کی جانب سے فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ، جو مختلف مسلم انجمنوں کی نمائندگی کرتی ہے، سے کہا گیا ہے کہ وہ اس چارٹر کے متن میں فرانس کی جمہوری اقدار کی پہچان، ایک سیاسی تحریک کے طور پر اسلام کو مسترد کرنے اور غیر ملکی مداخلت پر پابندی کو بھی شامل کریں۔ سی ایف سی ایم کے نائب صدر اور پیرس گرینڈ مسجد کے ڈائریکٹر شمس الدین حافظ کا کہنا تھا کہ ہم سب اس چارٹر اور اس میں شامل نکات پر متفق نہیں ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اسلام کے حوالے سے ہم فرانس میں ایک اہم تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں اور ہم مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ امریکی بحریہ کے ایک ریٹائرڈ اسپیشل آپریشن کمانڈر نے کہا ہے کہ سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل پر ایران کی جوابی کارروائی یقینی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ ولیم میکراون نے کہا کہ ایران کو یقین ہے کہ اسرائیل اس حملے کا ذمہ دار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے انتقام پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ میکراون نے جوہری سائنسدان کی شہادت پر تہران کی انتقامی کارروائی کے بارے میں بھی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس کافی آپشنز موجود ہیں اور اس دفعہ کی انتقامی کارروائی بھی ایران دشمنوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ خیال رہے کہ ایران کے ایک ممتاز سائنسدان ڈاکٹر محسن فخری زادے کو جمعہ کے روز ایرانی دارالحکومت میں شہید کر دیا گیا، جس کے بعد اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر شدید خوف طاری ہے۔
اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے اعلان کیا ہے کہ یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ، جارحیت اور بربریت کے نتیجے میں اب تک 2 لاکھ سے زائد بچے اور مرد خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے اعلان کیا ہے کہ یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ، جارحیت اور بربریت کے نتیجے میں اب تک 2 لاکھ سے زائد بچے اور مرد و خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے بیان کے مطابق یمن پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی مسلط کردہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 2,23,000 یمنی شہری شہید ہوئے، جن میں بچوں اور عورتوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق سعودی عرب نے یمن پر مسلط کردہ جنگ کے دوران شہری آبادی کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا ہے۔ سعودی عرب نے یمن پر مسلط کردہ جنگ میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ گزشتہ 6 سال سے جاری ہے، لیکن یمنی شہریوں اور فوج کی استقامت اور پائیداری کے نتیجے میں سعودی عرب اس ظالمانہ جنگ میں اپنے شوم اہداف تک پہنچنے میں بری طرح ناکام رہا ہے، جس کے بعد اس نے عام شہریوں، ہسپتالوں، اسکولوں، مساجد اور آثار قدیمہ کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا۔ سعودی عرب کو اس جنگ میں اسرائیل، امریکہ سمیت 10 عرب ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے۔ افغانستان میں آسٹریلیائی اسپیشل فورسز کے جنگی جرائم سے متعلق متنازع رپورٹ کے بعد غیر ملکی اخبار نے آسٹریلیائی فوجیوں کی تصویر شائع کی ہے کہ جس میں وہ ہلاک ہونے کے بعد ایک طالبان رکن کی مصنوعی ٹانگ سے مذاق کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک سینئر آسٹریلیائی فوجی کی تصویر شائع ہوئی ہے جو اب بھی افغانستان میں خدمت کر رہا ہے، جو ہلاک ہونے والے طالبان کے رکن کی مصنوعی ٹانگ پر شراب پی رہا ہے۔ افغانستان کے صوبے ارزگان کے صدر مقام ترنور کمیلی میں آسٹریلیائی اسپیشل فورس کے اڈے کے اندر یہ کام کرنا غیر قانونی ہے۔ آسٹریلیائی فوج کے مطابق سینئر آسٹریلیائی افسروں نے فوجیوں کے ذریعے اس طرح کی کارروائیوں کو برداشت کیا اور ان میں سے کچھ نے ایسی کارروائیوں میں حصہ بھی لیا۔ چینی سفارتکار نے کہا کہ آسٹریلیائی فوج کے ہاتھوں افغان شہریوں اور قیدیوں کے قتل سے وہ حیران ہیں اور اس طرح کی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نومبر کے آخر میں آسٹریلیائی فوج سے منسوب جنگی جرائم کے بارے میں ایک آزاد رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ افغانستان میں آسٹریلیائی اسپیشل فورس کے مابین مسابقتی ہلاکتیں اور خون خرابہ ایک عام بات ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ 39 غیر مسلح افغان قیدیوں اور عام شہریوں کے قتل میں 19 آسٹریلیائی فوجی ملوث تھے۔ سائبر سیکیورٹی کے برخاست شدہ ڈائریکٹر، جنہوں نے 2020 کے انتخابات میں سالمیت کی تصدیق کی تھی، ان کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی صدارتی مہم کے وکیل نے کہا کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ انتخابات منصفانہ ہیں، اسے پھانسی دے دینی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم کے وکیل جوزف ڈی جنیوا نے ایک انٹرویو میں 2020 کے صدارتی انتخابات کی صحت سے متعلق اپنے دعووں کا اعادہ کیا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمہ کے انفراسٹرکچر اور سائبر اسپیس کے سابق ڈائریکٹر کرس کریپس کو رواں ماہ کے شروع میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 امریکی انتخابات کی سلامتی اور حفاظت کے بارے میں رپورٹنگ کرنے پر برطرف کر دیا تھا۔ سی بی ایس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کریپس نے امریکی رائے دہندگی کے نظام میں غیر ملکی مداخلت اور غیر ملکی ممالک میں ووٹوں کی جدول کے بارے میں امریکی صدارتی مہم کے بیانات کو بے بنیاد قرار دیا۔ یمنی قومی نجات حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن ہفتور نے آج یمن کی آزادی کے دن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یمن پر ریاض اور ابوظہبی کے حملے نے ان کی صہیونیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ نئے قابضین کو بے دخل کرنے کے ہر منصوبے کی حمایت کرتے ہیں اور یمنی سرزمین کے ہر ایک انچ کو آزاد کرانے کے ذمہ دار ہیں، اور جب تک یہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہو جاتا وہ آرام نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا جغرافیہ مکمل طور پر عرب ہے، لیکن یمن پر ان کے حملے نے اس کی صہیونیت کو بے نقاب کر دیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ معمول پر لانے والے معاہدوں نے ان کو بے نقاب کیا ہے۔ تعلقات کو معمول پر لانے کے بارے میں ذلت آمیز معاہدوں نے ان عہدوں پر زور دیا تو یمن نے عرب خطے میں کچھ ممالک کی نوعیت کے بارے میں کئی سالوں سے بیان کیے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ممالک صنعاء کے ہوائی اڈے کو لاکھوں یمنیوں کے لیے بند کر رہے ہیں، لیکن صہیونی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کھول رہے ہیں۔ ایک سعودی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ سعودی حکام نے شہر قطیف میں ایک مسجد کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا، جہاں شہید نمر نے شہید ہونے سے پہلے خطبہ دیا تھا۔ عادل السید نے بیان میں کہا کہ شیخ نمر باقر النمر سعودی شیعہ رہنما جن کو آل سعود مجرموں نے پھانسی دی، اس سے قبل انہوں نے مسجد میں خطبہ دیا تھا۔
آل سعود حکومت شہر قطیف میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے خلاف لڑائی جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ شہید نمر سے متعلق تمام نشانات کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی حکام قطیف شہر میں درجنوں عمارتوں کو منہدم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی سمت میں امام حسین علیہ السلام کی مسجد کو منہدم کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ سعودی عرب کی آبادی کا 10 سے 15% شیعوں پر مشتمل ہے جو بنیادی طور پر صوبہ الشرقیہ میں رہتے ہیں۔ مشرقی سعودی عرب 2011 سے آل سعود حکومت کے خلاف ناانصافی اور دولت کی ناجائز تقسیم کے احتجاج کے مظاہرے کا منظر ہے۔ مظاہرین نے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، اظہار رائے کی آزادی اور انجمن کے حق اور وسیع پیمانے پر امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اگرچہ آل سعود کے جبر سے اس ملک کے تمام افراد متاثر ہیں، لیکن سعودی شیعوں کو انسانی حقوق کی زیادہ سخت اور وسیع خلاف ورزیوں کا سامنا ہے۔ آل سعود سعودی شیعوں کو سیاست کے فرقہ وارانہ نظریے کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری سمجھتے ہیں۔ اس خیال کے نتیجے میں سعودی شیعوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھنے اور آل سعود کے وسیع پیمانے پر تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے ملک کے جوہری پروگرام کو مزید تیز کرنے کے بل کی منظوری دے دی ہے، جس میں ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی حکمت عملی کا بھی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی نے اتوار کے روز اس بل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور اس کے 3 دفعات کو منظوری دے دی۔ اس بل کی پارلیمنٹ میں 232 ممبران نے حمایت کی جبکہ صرف 14 نے اس کی مخالفت کی۔ ایران کے اعلیٰ ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد اس بل کو ملک کی جوہری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ جمعہ کے روز ایران کے سینئر سائنسدان محسن فخری زادہ کو مسلح عسکریت پسندوں نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ مذکورہ بل کے مطابق ایران اپنی یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت میں 20% یا اس سے زیادہ اضافہ کرے گا۔ اس وقت ایران کی یورینیم کی افزودگی کی صلاحیت 4% کے قریب ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔